یا ایھا آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بڑی اہم ترین یہ آیات آ رہی ہیں اگلی دو. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروٹوکول ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور یہ آیت آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی. تو سر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں سر؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں. اسی چیپٹر کی انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح بخاری میں, اور ایک حدیث لے کے آئے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہی بہت رقت انگیز ہیں. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے, یعنی ابو بکر اور عمر. وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سر, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. اور پھر امام بخاری نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا. تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کر دیتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ, قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو. تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرع, اس کو امیر مقرر کیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے. یہ جو دوسرا شخص ہے نا قعقاع بن عمرو التمیمی, یہ بہت بہادر تھا جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نا یہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے. اسی کو خالد بن ولید کے ساتھ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا اور قادسیہ کے لیے بھی بعد میں, قعقاع بن عمرو التمیمی. تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقاع کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, میرا مشورہ جو ہے زیادہ مناسب ہے. بس آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, آیات نازل ہو گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا حضور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کی موجودگی میں. یہ آیات نازل ہوئی تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر جو ہے نا یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو بات سنائی بھی نہیں دیتی تھی. سرگوشی میں بات کرنی شروع کر دی. ڈر گئے, سارے ایمان والے ڈر جاتے ہیں نا. حضور کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو سرگوشی میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اتنا ڈر گئے. جب حضرت ابوبکر و عمر نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنی احتیاط شروع کر دی نا تو پھر اگلی آیات بھی نازل ہو گئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. جو نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والے لوگ ہیں, یعنی پرہیزگاری کا کرائٹیریا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کے تحت بخاری میں ایک اور حدیث ہے, ایک صحابی کی نیچرلی آواز اونچی تھی. جب یہ آیات نازل ہوئی نا انہوں نے مسجد میں آنے چھوڑ دیا, سر گھر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا 3-4 دن ہوئے وہ بندہ نظر نہیں آ رہا, پتہ کرو بیمار ہے کیا ہے.
پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی میرے قرآن میں تو آیات نازل ہو گئی کہ جس کی آواز بھی بلند ہوئی تو مارا گیا، تو میری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے، تو میں تو پھر وہاں پہ گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور وہ یہ سمجھ رہے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انہوں نے خود ہی ایزیوم کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر پیغام بھجوایا کہ وہ مومن ہے، اس کی آواز نیچرل اونچی ہے، اس کو تیرے بارے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی ان کی نیچرل آواز تھی تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا، یہ اونچا بولتے ہیں وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں، یعنی کہ آپ اسلام کی موجودگی میں جو جان بوجھ کے کوئی جھگڑا کر کے آواز بلند کریں، اس طرح کی صورتیں۔ ویسے اگر کوئی بولنے میں ویسے جس کی آواز بلند ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا، یعنی یہی دین فطرت ہے نا۔